الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد للہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، کیونکہ وہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ ذکر کے جتنا بھی کلمات ہیں، سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بندے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا چاہیے۔ مختلف کلمات ہیں، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا حصہ حدیث کا، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ۔ دعاؤں میں سے افضل دعا کیا ہے کہ بندہ کہے الحمدللہ۔ اب ذرا غور فرمانا، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ حمد کے لائق ہے، وہ شکر کے لائق ہے، اسی کا شکر کرنا چاہیے، اسی کے مقام کو پہچاننا چاہیے، سمجھے نا؟ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ افضل دعا ہے، حالانکہ دعا کے اندر تو بندہ اللہ کے سامنے التجا کر کے اپنی حاجت پیش کرتا ہے کہ اللہ اور رب ذوالجلال میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ لیکن الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کیسی دعا ہے؟ تو بات سمجھے، جی ہے شکر کا جامع کلمہ، اور قرآن مقدس میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم جب شکر کرو گے نا، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ ہاں، بندہ جب ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کا مقام بیان کرتا ہے، اس کام میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ افضل دعا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ الحمدللہ یہ اتنی فضیلت والے کلمے ہیں کہ میزان کو قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، یہ میزان کو پلڑے کو بھر کے رکھ دے گا۔ ہاں، آخر دیکھیے نا، قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، سمجھے نا؟ سبحان اللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کیا مراد ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، حالانکہ تعریفیں تو دوسری شخصیات کی بھی کی جاتی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کار سازی صفات،
اب ذرا کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کفار کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی ہر دور کے اندر اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے اور اللہ کے پیغمبروں نے آ کر تبلیغ کی، پھر قوم والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا۔ اور آگے کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے تو اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ کفار کی جڑ کاٹ دی گئی، الحمدللہ۔ اب کیا مطلب ہے؟ کفار کی جڑ کاٹ دی گئی، الحمدللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا، عذاب دینے والا، سزا دینے والا، الحمدللہ، یہ تعریف اللہ تعالی کی جائے گی کہ جب وہ کسی کو برباد کرنا چاہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ اب آیت کا مطلب سمجھ آیا؟ اور اسی طرح سمجھیں، قوم نوح پہ عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو برباد ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا۔ اب نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو الحمدللہ، یہ ہے الحمدللہ کا معنی۔ یعنی اس مقام پہ الحمدللہ کا مطلب کیا بنے گا؟ نجات دینے والا اللہ۔ جب بھی یہ تعریف کی جائے گی کہ نجات کون دے سکتا ہے، تو تعریف یہ کہی جائے گی کہ نجات دینے والا اللہ ہے، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا معنی ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ ہاں، سبحان اللہ، قرآن مقدس میں ہے نا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رسولوں پہ سلامتی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسولوں کو جو سلامتی حاصل ہے ان کو سلامتی عطا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ تعریف کس کی جائے گی؟ الحمدللہ۔ سب تعریفیں اللہ کی۔ بات کو سمجھ رہی ہے؟ سبحان اللہ، درس قرآن، اللہ اکبر۔ اب اسی طرح ذرا سمجھیں، قرآن مقدس میں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریفیں دنیا کے اندر، اسی کی تعریفیں آخرت کے اندر۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں پہ بھی اسی کی تعریفیں، زمین پہ بھی اسی کی تعریفیں۔ جب بھی کار سادی صفات جو بھی ہے تعریف کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ اب دیکھیں، ہمیشہ قائم رہنے والا کون ہے؟ جب یہ تعریف کی جائے گی تو کس ذات کی؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والے، تو انہوں نے اللہ کی حمد کو مانا نہیں۔ القیوم، یہ تعریف کی جائے گی تو صرف اللہ کی، ہمیشہ زندہ، تو یہ کون ہے؟ جو چاہے توجہ فرمائے، سبحان سبحان۔
جو چاہے جو ارادہ کرے اپنے ارادے کو پورا فرمانے والا وہ کون ہے؟ ہم تو کئی باتیں سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے لیکن وہ ہمارا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا. تو ارادے کس کے پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. بندے کے ارادے پورے ہیں. تو جب یہ تعریف کی جائے گی تو کس ذات کی؟ کس کی تعریف کی جائے گی؟ پیدا کرنے والا اللہ. جب یہ تعریف کی جائے گی تو کس ذات کی؟ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل جل کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ. اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے. خالقیت اسی کی صفت ہے. جب بھی یہ تعریف کی جائے گی تو کس ذات کی؟ یہ ہے الحمدللہ کا مطلب. ہر ایک کو رزق دینے والا کون ہے؟ اگر کوئی کہے بابو بھی رزق دے سکتا ہے، داتا جی مر گئے جی، مرنے کے بعد آج بھی داتا جی لوگوں کو کھلا رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے. ہر ایک کو روزی دینے والا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنا بھی جاندار، صرف انسان نہیں، جتنا بھی جاندار ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی پرندہ ہے، خشکی کی مخلوق، دریائی مخلوق، سب کی روزی کا انتظام کرنے والا اللہ. جب بھی صفت رزاقیت کا بیان ہوگا، یہ تعریف کس ذات کی جائے گی؟ الحمدللہ. کس ذات کی تعریف کی جائے گی؟ وہی الحمدللہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ کو سمجھے تو صحیح. وہ موحد و توجہ فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے بہت اچھا نصیب بنایا ہے کہ صبح صبح نماز، پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کا درس. یہ بہت اچھا نصیب ہے. اللہ اللہ الحمدللہ. سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کون اللہ؟ الحمدللہ دعویٰ ہے. اب اس کے بعد رب العالمین، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر ایک کو نفع پہنچانے والا. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کس نے عطا فرمائی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اس کا مطلب بھی بندہ سمجھے نا، رٹے لگا رکھے ہیں. نہ الحمدللہ کے مفہوم کا پتہ ہے، نہ سبحان اللہ کے مفہوم کا پتہ ہے. ہاں بس ذکر ہوگا، محفل ذکر ہے.
لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھیں جی اللہ والے لوگ ہیں، اور جی وہ بڑا سفر کے کر کے حضرت صاحب آئے اور لوگوں کو آ کے ذکر کرائیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہ اس کا مفہوم، آئے اور چلے گئے۔ یہ بڑے حضرت صاحب ہیں، اس کو حضرت کہتے ہیں، یہ حضرت ہے۔ پیغمبر لا الہ الا اللہ کا بیان کرے پتھر مارے جائے، اور تم لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی بیان نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، یہ رب العالمین یہ وہی رب ہے جس کی تعریفیں سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے قید خانے میں کوٹھری میں کر رہے ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا وہ اکیلا رب القہار جو سب پہ غالب ہے؟ ارباب، رب کون ہے؟ سبحان۔ اور بے دین لوگ، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ بابا جی نے کہہ دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ بھی ہیں جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے مولوی کی بات کو حرف آخر سمجھتی ہیں، مولوی کی بات حجت، یہی رب بنانا ہے۔ مولوی صاحب کہہ دے یہ چیز حرام ہے، بس کو بس مولوی صاحب نے جو کہہ دیا، نہیں، رب کون ہے؟ صرف اللہ، بات اسی کی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس جو ہے نا اللہ کی صفت کہ وہ سارے جہان کا کیا ہے؟ پالنہار ہے۔ اب اسی کو سمجھتے ہیں، دیکھیے سورۃ الشعراء، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب پیغمبر اپنے رب العالمین کی پہچان کرا رہے ہیں۔ دیکھیے جواب سنیے، قال رب السماوات والارض وما بینہما، پوچھتا ہے کہ رب العالمین کون ہے؟ تو میرا جواب سن، وہ آسمانوں کا، وہ زمین کا، وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم بات پہ یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے نا، انہیں کہنے لگا کیا تم اس کی بات کو نہیں سنتے؟ میں کیا پوچھتا ہوں، یہ کیا جواب دیتا ہے؟ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین،
اجمعین۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوچھتا ہے رب کون ہے؟ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے گزرنے والے پہلے جو گزر چکی ہیں ان کا بھی رب ہے، مانو یا نہ مانو وہ تمہارا بھی رب ہے، جو پہلے گزر چکی ہیں ان کا بھی رب ہے۔ یہ ہے رب، الحمدللہ رب العالمین۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اس ظالم خبیث نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ پیغمبر کتنے بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، پیغمبر کتنے بڑے بہادر ہوتے ہیں، پیغمبر کتنے بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ فرعون وقت کا بادشاہ، بہت بڑا ظالم انسان، اپنے مخالفین کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں مروانے والا، اتنی بڑا ظالم، لیکن اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کی ربوبیت کا بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن بات کو جاری رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ان سب چیزوں کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر عقل رکھتے ہو تو ربوبیت کی پہچان اس طرح ہوتی ہے۔ باقی تو پوچھتا ہے کہ اس حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کی پہچان، رب کی پہچان اس طرح ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آخر دعوانا